أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم اور اگر ہم آپ کو ضرور ہی دکھلا دیں اس چیز کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یاد دکھا دیں اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں اور نتوفینک اور یا ہم آپ کو اٹھا لیں، یا ہم آپ کو اٹھائیں فإنما علیک البلاغ فإنما عليك البلاغ تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، تو آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے وعلینا الحساب وعلينا الحساب اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کفار کو جن عذابوں کا وعدہ کر رہے ہیں، جن عذابوں کی دھمکی دے رہے ہیں، اگر ان میں سے کچھ عذاب ہم آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں تو آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا اور آپ خوش ہوں گے، لیکن اگر اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے ذمے ہے بات کو پہنچا دینا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ چنانچہ بعض عذاب تو کفار و مشرکین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آ گئے، اور آپ کی وفات کے بعد تو پھر زمین کے مشرق و مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ گیا۔ اولم یروا انا نأتی الارض کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم آتے ہیں زمین کے پاس، ننقصها من اطرافها اسے گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ زمین کے کناروں سے زمین کو گھٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زمین کی جسامت کو کم کر رہے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کے زیر ملکیت علاقے دن بدن کم ہو رہے ہیں، زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھسکتی چلی جا رہی ہے، اور اہل اسلام فتح اور کامیابی کے جھنڈے لہراتے ہوئے کفار کے تمام علاقوں پر آہستہ آہستہ قابض ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں زمین کے مرکز یعنی ام القریٰ سے بھی نکلنا پڑے گا، اور وہاں بھی ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ دین پھیلا، اور یہ جو مدینہ کے دونوں بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ قریش کی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا مدینہ۔ جب یہ شام کو جاتے تھے تجارت کے لیے، تو جب اس تجارتی شاہراہ پر موجود ایک بڑی آبادی مسلمان ہو گئی تو قریش کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہاد کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے اس دین کو ہر طرف پھیلا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام بڑے بڑے لشکروں کو اس ایک اکیلے اللہ نے شکست فاش سے دوچار کیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ فرمایا زمین پر کوئی اینٹوں سے بنا ہوا، مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر یا بالوں سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو داخل نہیں کر دے گا۔ بعز عزیز، یا تو لوگ اپنی خوشی سے اس اسلام کو قبول کر کے اس میں داخل ہو جائیں گے، اور ذل ذلیل، یا پھر ذلیل ہو کر اور مجبور ہو کر اور لاچار ہو کر اسلام میں داخل ہونے کو قبول کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ زمین کے شرق و غرب میں یہ دین پھیلے گا اور عنقریب دنیا دیکھ لے گی کہ یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ اور فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، معقبہ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اس پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ کی عدالت سے بڑی کوئی عدالت ہی نہیں جہاں کوئی نظر ثانی کی اپیل کی جا سکے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی شخص اس بات کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ نے نہایت سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ وہ سریع الحساب، اور فرمایا کہ اس کے حساب کا وقت نہایت جلدی آنے والا ہے، حتیٰ کہ مجرم قیامت کے دن یہ کہے گا کہ ہم تو ایک گھڑی دنیا میں ٹھہرے ہیں، اور کچھ کہیں گے جی ہم تو ایک دن یا دن کا بعض حصہ اس دنیا میں ٹھہرے ہیں، ہمیں تو نہیں یاد کہ ہم دنیا میں کوئی لمبا عرصہ ٹھہرے ہوں۔ اور ایک معنی سریع الحساب کا یہ بھی ہے کہ پل بھر میں ساری مخلوق کا حساب سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو جمع تفریق کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا جیسے دنیا کے لوگوں کو لگتا ہے۔ اللہ کے کمپیوٹر بڑے تیز ہیں اور اس کا سسٹم بڑا فعال ہے، انسانوں کے ساتھ بھی اس نے دو فرشتے لگا دیے ہیں جو ان کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نظام میں بھی یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آوازیں سنا دی جائیں گی بلکہ ویڈیو بھی دکھا دی جائیں گی، آپ جو کچھ کر رہے تھے اس کی ایک بڑی واضح اور بڑی بہترین تصویر اور شکل وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہلے اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اب تو آ جانی چاہیے کہ انسان جو اعمال بے دھیانی میں کرتا ہے اس کی بھی اگر ویڈیو بنا لی جائے تو اچانک وہ سامنے آئے تو بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اسی طرح آدمی ہکا بکا رہ جائے گا جب قیامت کے دن اس کے اعمال کی ساری تصویر اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو تدبیر ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ ہر ایک جان جو کچھ کر رہی ہے،
وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اچھا انجام ہے اس گھر کا۔ فرمایا جس طرح یہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کے خلاف سازشیں کی اور مکر و فریب کیا، لیکن اللہ نے ان کے مکر و فریب کو انہی پر الٹا دیا اور پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا۔ اب یہ بھی آپ کو قتل کرنے کی یا جلا وطن کرنے کی یا قید کرنے کی جو سازشیں کر رہے ہیں، ان میں یہ ناکام ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بحفاظت یہاں سے نکال کر لے جائے گا اور پھر آپ کو زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا فرمائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس کی گواہی جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ فرمایا کافر لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو یہ بات کہہ کر بحث ختم کر دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اسی کی گواہی پر فیصلہ ہوگا کہ ہم میں سے کون سچا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن عنده علم الکتاب، اور علماء اہل کتاب کے جن کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے وہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے آخری رسول ہیں۔ چنانچہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی۔ ان میں سے ایک تو شاہ حبشہ نجاشی ہیں، اسحمہ نجاشی، جس کے پاس مسلمان ہجرت کر کے گئے تو قریش نے ایک وفد ان کے تعاقب میں بھیجا، تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے مسلمانوں کے قافلے کے امیر تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کون سا دین پیش کرتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی تو نجاشی زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن مجید میں سے کچھ اور بھی سنائیے، تو انہوں نے اور بھی سنایا تو نجاشی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہا کہ اگر میں کاروبار حکومت میں الجھا ہوا نہ ہوتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن آپ مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی مدینہ منورہ میں ادا کیا تھا۔ اسی طرح قیصر روم کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچا تو آپ نے اس میں لکھا من محمد رسول اللہ الی عظیم روم، تو قیصر کا بھتیجا کہنے لگا کہ دیکھو جی یہ تو خط لکھنے والے نے بڑی ضرورت کی ہے، ایک تو اس نے آپ کا نام پہلے نہیں لکھا، اپنا نام پہلے لکھا ہے، اور دوسرا آپ کو بادشاہ کہہ کے نہیں بلایا بلکہ روم کا بڑا آدمی کہہ کر بلایا ہے۔ تو اس نے کہا خاموش رہو، کیا تم ایک ایسے آدمی کے خلاف بات کرتے ہو جس کے پاس ناموس اکبر آتا ہے جبریل امین، اور کہا کہ جس کے پاس نبوت ہوتی ہے وہ اسی طرح بات کیا کرتا ہے، اور یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے خط کو چوما، پھر سر پہ رکھا
پھر خوشبو لگا کر اس کو محفوظ کر لیا اور اپنے بڑے پوپ کو بلایا، کہا کہ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس نے کہا اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کا یہ اقتدار اور آپ کی حکومت آپ سے چھن جائے گی۔ تو وہ بدبختی کا شکار ہو گیا اور حکومت کو اس نے پسند کیا اور اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، لیکن دل سے اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ دین سچا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہے تھے۔ انہیں خبر ملی کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو اس نے وہیں سے نعرہ اللہ اکبر لگایا اور خوشی سے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ تو اس کی پھوپھی نے یا اس کی والدہ نے کہا کہ تم تو اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہوں۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی زیادہ ان کی آمد سے خوشی ہوئی ہے۔ اور پھر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ کا خطبہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل سچے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں تو انہیں ان کے پادریوں نے بتایا تھا کہ 3 نشانیاں ہوں گی سچے نبی کی۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ایک یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور ایک یہ کہ ان کی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو اس نے کچھ کھجوریں لیں اور آ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ میں یہ کچھ صدقہ لایا ہوں، آپ خود بھی کھائیے اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ صحابہ سے فرمایا تم کھا لو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ کھجوریں لے کر آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ میں کچھ ہدیہ لایا ہوں۔ تو آپ نے وہ ہدیہ قبول فرمایا اور تناول فرمایا۔ اب تیسری نشانی باقی رہ گئی تھی، تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو یہ آپ کی پشت کی طرف ہونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ گئے اور آپ نے اپنی پشت سے چادر ہٹا دی اور فرمایا کہ دیکھ لو جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ تو حضرت سلمان نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگے۔ تو ان لوگوں نے گواہی دی اور اللہ نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو واقعی اس عذاب کا کچھ حصہ دکھلا دیں جس کا ہم نے انہیں وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے پاس اٹھا لیں، فإنما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم آتے ہیں زمین کے پاس،
ننقصها من اطرافها اسے گھٹاتے ہوئے اس کے تمام کناروں سے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کوئی نہیں اس کے فیصلے کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والا وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی تدبیریں کی فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا تو تدبیر ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کر رہی ہے وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ اور ان قریب جان لیں گے کافر لوگ لمن عقبى الدار کہ کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام اس گھر کا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اور کہتے ہیں کافر لوگ کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے الحمدللہ سورۃ الرعد ختم ہوئی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اب انشاءاللہ سورۃ ابراہیم شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین